أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. محترم سامعین کرام، کل کے درس میں جیسا کہ بتلایا گیا کہ اس صورت کے اندر اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ دراصل اس کے مخاطب یہود ہیں. اگرچہ یہ تمہید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن اصل مخاطب یہود ہیں. یہی وجہ ہے کہ دوسری اور تیسری آیت کریمہ جو کل آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تمام انسانوں کو کہ ہم نے بنی اسرائیل کو توریت دیا اور توریت کے اندر ہم نے ان کے لیے ہدایت رکھی اور ان کو توحید کی طرف دعوت دیا اور شرک سے بچنے کی تلقین کی. اس کے بعد آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے، آیت نمبر 4 سے لے کر کے آیت نمبر 8 تک، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے یہودیوں کو خاص طور سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ زمانہ ماضی میں تم نے 2 بڑی بڑی سرکشیاں کی ہیں. حالانکہ ان کے جو جرائم ہیں اور ان کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے، لیکن ان آیات کے اندر 2 بڑے جرائم کی طرف مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جب بھی جرم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھرپور سزا تم کو دی. اور یاد رکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب تک اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، اور جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے روگردانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر بندہ سرکشی پہ آمادہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت بھی کرتا ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو اپنے تمام بندوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے کہ وہاں بندے پہنچیں گے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا، اور جیسا عمل ہوگا ویسا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سلوک بھی کرے گا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے 2 بڑے بڑے جرم کو بیان کیا ہے اور اس کی سزا بھی بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو صاف طور سے حکم دے دیا تھا کتاب کے اندر ہم نے کہہ دیا تھا، لکھ دیا تھا، بتلا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور زمین کے اندر سرکشی کرو گے. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی مرتبہ انہوں نے سرکشی کی، اللہ نے جو 2 وعدہ کیا اس میں سے جب پہلا وعدہ آیا اور جب انہوں نے سرکشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ بغاوت کرنا شروع کیا، اللہ فرماتے ہیں بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، ہم نے ان کے مقابلے میں اپنے جنگجو اور لڑاکو بندوں کو کھڑا کر دیا. جب انہوں نے سرکشی پر آمادگی کو ظاہر کیا، جب وہ لوگ اللہ کے حکموں کے خلاف بغاوت کرنا شروع کیا تو ہم نے ان کے مقابلے میں ایک ایسی قوم کو، اپنے ایسے بندوں کو کھڑا کیا جو بڑے ہی جنگجو تھے، بڑے ہی ماہر تھے لڑائی بھیڑائی میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فجاسو خلال الدیار، وہ لوگ آئے اور ان کے قوم کے اوپر پل پڑے، یہودیوں کے اوپر پل پڑے، ان کے علاقے کے اندر گھس گئے اور ان کے اندر فساد برپا کرنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ تھا جو ہر حال میں پورا ہوا، اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے. معزز سامعین اکرام، ان 2 آیات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی پہلی سرکشی کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو سخت جنگجو بندے لڑاکو لوگ آئے اور ان کو تہس نہس کیا، اس واقعے کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر کے اندر داخل ہوئے، فلسطین کے اندر داخل ہوئے، جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کے اندر داخل ہوئے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ پورے علاقے کو فتح کر لینا ہے، اور وہاں جو قوم ہے ان کے عقیدے اور ان کے اخلاق کو نہیں اپنانا ہے، ان کی اعتقادی اور اخلاقی برائی میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ لیکن یہ لوگ جب گئے تو یہ قوم جو تھی وہ بڑی سست قوم تھی، تن آسان قوم تھی، اپنے نبیوں کی نافرمان قوم تھی۔ جب یہ لوگ اس ملک میں داخل ہوئے، فلسطین کے اندر داخل ہوئے، تو پورے فلسطین کو فتح نہیں کیا بلکہ کچھ جگہوں کو فتح کر کے وہیں پہ رہ گئے۔ اور دوسری انہوں نے غلطی کیا کی، جتنا ان لوگوں نے جگہ کو فتح کیا تھا وہیں پر 12 حکومت قائم کر لی، یعنی ایک بنی اسرائیل کی حکومت قائم نہیں کی بلکہ آپس میں پھوٹ ڈال کر کے 12 خاندان تھے، 12 خاندان کا الگ الگ حکومت قائم ہو گیا، یعنی ایک حکومت کے بجائے 12 حکومت بنا دیا، جس کی وجہ سے ان کی حکومت بھی کمزور ہو گئی۔ اور آگے چل کر کے اس قوم کے اندر جو شرک تھی، بت پرستی، بے حیائی تھی، وہ بھی اپنے اس قوم کے اندر آ گئی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان کے حالات کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ لوگ مانے نہیں، کچھ دن کے لیے ٹھیک ہوئے اور پھر ان لوگوں کے اندر وہی بات آ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر، اس نے اس چیز کو دیکھا اور فوراً یہودی ملک پر قبضہ کر لیا۔ اب جب یہودی ملک پر اس نے قبضہ کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یرمیاہ کو وہاں پر نبی بنا کر کے مبعوث کیا۔ انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ سمجھے نہیں، الٹا ملک کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا۔ بابل کی جو حکومت تھی اس کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا۔ اپنے حالات کو سنوارنے کے بجائے اس وقت جو بخت نصر تھا اس کے خلاف اس نے بغاوت کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 587 قبل مسیح بخت نصر نے یہودیوں کے ملکوں پر حملہ کیا، پورے ملک کو تہس نہس کر دیا، یہاں تک کہ ہیکل سلیمانی اور یروشلم کو پیوند خاک کر دیا، اور سارے کے سارے یہودیوں میں سے اکثر یہودیوں کو وہ بندی بنا کر کے لے گیا، اور جو رہ گئے وہ وہیں پر ذلیل و خوار ہو کر کے پڑوسی ملک کے زیر نگرانی ہو گئے۔ اور جن لوگوں کو بخت نصر لے کر کے گیا اس میں سیدنا عزیر علیہ السلام بھی تھے، 7 سال اس نے اپنے پاس رکھا اور پھر ان لوگوں کو واپس کیا۔ تو رستے میں وہی واقعہ پیش آیا جو سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں ہے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے تو بستی پوری کی پوری تباہ و برباد تھی، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اس بستی کو جو اس طرح سے تباہ و برباد ہوئی ہے کیسے تو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ان کو موت دیا، اور موت دینے کے بعد پھر کئی سالوں کے بعد زندہ کیا، اور بتلایا کہ جیسے تم کو مرنے کے بعد زندہ کیا ویسے ہی اس بستی کو بھی ہم زندہ کریں گے۔ تو پہلا یہی واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر اشارہ فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جب پہلا وعدہ آیا تو تم نے شرکشی کی تو ہم نے تمہارے مقابلے میں ایک جنگجو قوم کو کھڑا کر دیا اور وہ تمہارے بستی میں گھس کر کے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، پھر ہم نے تم کو قوت دیا، غلبہ دیا، تاکہ جو تمہارے مخالفین ہیں تم اس کے اوپر غالب آ جاؤ، تم فتح حاصل کر لو، اور تم کو مال و اولاد سے بھی ہم نے نوازا اور تمہارے تعداد کو بھی بڑھایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یاد رکھو جب تم نیکی کرو گے، اچھائی کرو گے، بھلائی کرو گے تو اس کا فائدہ دوسروں کو اور اللہ کو نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ تم کو ہے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال دوسروں پر نہیں ہے اور اللہ کا کیا بھی بگڑنے والا نہیں ہے بلکہ اس کا وبال تمہارے اوپر ہی پڑے گا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ اے بنی اسرائیل یا اے لوگوں، جب بھی انسان اپنے حالات کو سدھارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے انسان کو مدد کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، جب تم نے اپنے حالات کو سدھارا تو ہم نے تمہارے اندر قوت دیا، غلبہ دیا، تم اپنے مخالفین کے اوپر غالب آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مال و اولاد سے نوازا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اگر انسان سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے بڑی کوشش کی، لوگوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کیا۔ اس وقت جو توریت ختم ہو چکا تھا اپنے یادداشت کے مطابق ترتیب دے کر کے اس کو شائع کیا، اور بہت زیادہ کوشش کے بعد بنی اسرائیل پھر سے سدھری، اور تقریباً 150 سالوں کے بعد بیت المقدس پھر سے آباد ہوا۔ لیکن چند دنوں کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو پھر وہ قوم بربادی کی طرف گئی،
اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسری مرتبہ تم نے سرکشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ دوسری مرتبہ آیا، تو ہم نے پھر سے ایک قوم کو بھیجا. کیوں؟ تمہارا حلیہ بگاڑ دے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تمہارا وہ حلیہ بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ پھر سے بیت المقدس کے اندر داخل ہو جیسا کہ پہلے داخل ہوئے تھے، اور بیت المقدس میں جہاں جہاں وہ غلبہ پائے تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان یا کوئی بھی انسان ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کسی قوم کو چنتا ہے اور اگر اس کے اندر خرابی آتی ہے تو پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہوتی ہے. آج ہماری مسجدوں کے اوپر جو پریشانیاں ہیں دراصل ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. آج جو مسجدوں کو توڑا جاتا ہے یا فساد برپا کیا جاتا ہے دراصل یہ ہماری بدعمالی ہے. اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جب دوسری مرتبہ وعدہ آیا تو ہم ایک بار پھر ایک قوم کو تمہارے مقابلے میں کھڑا کر دیا. تم نے سرکشی اختیار کی، اللہ نے ایک قوم کو تمہارے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اور اللہ نے تمہارے مقابلے میں ایک قوم کو کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ تمہارا حلیہ بگاڑ دے اور تمہارے مسجد کے اندر داخل ہو کر کے جہاں جہاں ان کو غلبہ ملے اس کو تہس نہس کر دے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو جس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، دراصل عزیر علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد جب یہ قوم سدھری اور کچھ عرصے کے بعد پھر ان کے اندر بے حیائی آئی، شرک آیا، تکبر آیا، گھمنڈ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی انہوں نے بغاوت اور مخالفت کرنا شروع کیا، تو بازو کا جو یہ رومی بادشاہ تھا، رومیوں کا بادشاہ تھا، وہ ان کے اوپر قابض ہو گیا. قیطوس نام کا بادشاہ جب ان کے اندر یہ ساری بدعمالی آئی اور ان لوگوں نے ان کے خلاف پھر سازش کرنا شروع کیا، تو 70 عیسوی میں قیطوس بادشاہ نے یہودیوں کے اوپر حملہ کیا اور اس زمانے میں 33,000 یہودیوں کو تحت تیغ کیا، اس نے قتل کر دیا اور 60 پر 60,000 یہودیوں کو بندی بنا کر کے لے گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں واقعے کی طرف اشارہ کر کے بعد میں مدینے کے یہودیوں کی طرف نصیحت کرتے ہوئے کہا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اے یہودیوں ممکن ہے کہ اللہ تم پر رحم کر دے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب یہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس روئے زمین پر مبعوث ہوئے ہیں تو جس طرح سے تم نے پچھلے نبیوں کی مخالفت کی ان کی مخالفت نہیں کرنا. اگر ان کی مخالفت نہیں کرو گے تو اللہ ممکن ہے کہ تمہارے پر رحم کر دے، تمہارے حالات کو سدھار دے، اور جو ذلت و رسوائی تم نے ماضی میں اٹھائی ہے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت میں بدل دے. لیکن شرط یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لانا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہوگا اور جو طریقہ بتلائیں اس پر چلنا ہوگا. لیکن یہودیوں نے یہاں پر بھی پرواہ نہیں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، شرارتیں کی، سازشیں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ذلیل و رسوا کیا. یہودیوں کو بہت سارے یہودیوں کو مار دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے یہودیوں کو بندی بنا لیا گیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال باہر کیا گیا. اور آج تک اگرچہ وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے اور ذلت و رسوائی یہودیوں کا مقدر بنی ہوئی ہے. اللہ فرما رہے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے. اور یہ بات صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اس کو صرف یہودیوں کے لیے نہ سمجھا جائے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم دین سے قریب ہوں گے تو ممکن ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سرکشی کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور دنیا کی سزا بس نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے ہم نے آخرت میں جہنم کو قید خانہ بنا کر کے رکھا ہے. معزز سامعین کرام، یہ باتیں تھی جو بطور نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی کی ہے اور ہم تمام کو بھی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان آیات کے ذریعے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.